اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اوپر ملنے والے انعامات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ آج کے سیشن میں ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے اس کے اوپر سکینہ اس قدر نازل ہوتی ہے، لیکن شاید ہم گناہوں کی وجہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں روایت کے، وہ فرماتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی 1559 نمبر حدیث ہے، کہ وہ اپنی وہ چراگاہ کے اندر، یا پرانے زمانے میں جیسے ابتدائی اسلام میں وہ استبل ہوا کرتے تھے، اس کے قریب یہ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو تلاوت فرماتے فرماتے ایسا ہوا کہ ان کے پاس جو قریب میں مویشی باندھے ہوئے تھے تو وہ اچھلنے لگے، تو انہوں نے تھوڑی دیر تلاوت روک دی، وہ بھی رک گئے۔ پھر جب دوبارہ تلاوت انہوں نے شروع فرمائی تو دوبارہ یہی کیفیت بن گئی۔ تو اب تلاوت فرما رہے ہیں لیکن انہوں نے زیادہ ہی اچھلنا شروع کر دیا، تو انہوں نے تلاوت کو روکا اور اٹھ کے ان جانوروں کے قریب گئے۔ دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں جب میں ان جانوروں کے قریب گیا تو وہاں سے آسمان کی طرف کچھ بادلوں کا سایہ وغیرہ نظر آ رہا تھا، جیسے اوپر کوئی چیز ہو تو اس کا سایہ نظر آتا ہے۔ تو اس سائے کو دیکھ کے میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو چھوٹی چھوٹی قندیلیں اور چراغ جیسے روشن ہوتے ہیں، تو اس طرح کی روشنی وہاں پر موجود تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ آ کے بیٹھا اور تلاوت شروع کی۔ اب مویشی زیادہ اچھلنے لگے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں جو میرا بیٹا ہے قریب میں لیٹے ہوئے، یحییٰ ان کا نام تھا، تو اس کو کہیں کچل نہ دیں۔ تو پھر انہوں نے تلاوت روک دی۔ تو خیر یہ سارا واقعہ چلتا رہا۔ وہ تو صاحب قرآن تھے، اور پھر قرآن مجید انہوں نے سیکھا تھا، ان کے معلم جو تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے باقاعدہ مشاہدات کی صورت میں، گویا تعریف ہی سارا قرآن آپ دیکھیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم، صحابہ کرام متعلم۔ تو اب صبح انہوں نے جا کے واقعہ عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھتے رہتے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ مویشی اچھل رہے تھے، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچل نہ دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھتے رہتے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کاش تم پڑھتے رہتے۔ اور پھر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی، تو عربی کو اگر ذکر کیا جائے تو یہ بہت ہی لمبی، مثلا وہ مفہوم سمجھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش کہ تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو فرشتے صبح تک تمہارا قرآن سنتے رہتے۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور فرشتے ان کا قرآن سن رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو بھی آدمی قرآن مجید سے محبت رکھتا ہو، شغف رکھتا ہو، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرشتے ان کا کلام اور قرآن مجید کی تلاوت کو وہ سنا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ آپ تلاوت فرمائیں اور میں سنوں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، یا وہ خود قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت اس رمضان المبارک میں ہم نے ایک تو قرآن مجید پڑھنا ہے، اور توجہ انہماک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرا ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہر زبان پہ تقریباً ہوتے ہیں، لیکن ان کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جتنا ہم قرآن سے دور ہوں گے، ایک آدمی اس نے قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، جیسے اب وہ قرآن سال میں 1 مرتبہ کھولے گا، 2 مرتبہ کھولے گا، یا پھر کوئی ضروری اوامر پیش آ گئے جن پر انہیں قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی، قرآن مجید پڑھیں گے، وگرنہ پورا سال ہمارے گھروں میں قرآن مجید اسی طرح برکت کے لیے رکھے ہوئے، ضرور ان کے اندر برکت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو برکت ہے یہ اضافی ہے، اس میں قرآن مجید میں شفا ہے، یہ انعام ہے، برکت ہے، انعام ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے سکینہ ہے، انعام ہے، یہ ساری چیزیں انعام ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے ہدی للعالمین، ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ تمام انسانوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ رب العزت سے خوف رکھنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید یہ راستہ بنا، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی طرق سے ہمیں راستے دکھائیں، جس آپ دنیا کے کسی شعبے میں چلے جائیں ہمارے لیے راستہ موجود ہے، تمام کی تمام رہنمائی ہمیں ملے گی
اللہ رب العزت کے قرآن سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اللہ پاک ہمیں قرآن اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی محبت، شغف، لگاؤ اور الفت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔